بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج دل بڑا دکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی جارحیت، لبنان پر حملے، شہادتیں، فلسطین پر حملے اور ایران پر حملے، میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں۔ اب پوری دنیا میں 60 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ بول ہی نہیں رہے۔ ان کے بھائی بہن جو ہیں وہ نہتے، بچے، بڑے، بوڑھے، بیمار، سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ شہادت کا جذبہ جو ہے وہ نوش فرما رہے ہیں، پر ہم پاکستانی، ہم سعودی عرب والے، ہم ملیشین، ہم ایران کے علاوہ کوئی نہیں بول رہا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ایران ڈائریکٹ اس وار کا حصہ بننے چلا گیا۔ اب باقی مسلمان 60 سے زیادہ جو ممالک ہیں وہ خاموش ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے دنیا میں، پر یہ ہر وقت کرائسس میں کیوں رہتے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور طرز زندگی سے پرے ہٹ چکے ہیں۔ ہم قرآن پاک میں دی گئی ہدایات سے بالکل ڈفرینٹ سائڈ پہ چلے گئے ہیں۔ ہم نے مغرب کو اپنا لیا اور مغرب نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہاتھ کو اپنا لیا اور انہوں نے اپنا لیا ہے قرآن پاک میں دی گئی تعلیم کو۔ کہتے ہیں وہ کوئی بھی چیز کہیں بھی آپ کو اچھی ملے تو اس کو اپنا لیں۔ اب پاکستان میں جید عالم اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک، جن کی میں بڑی عزت کرتا تھا، اگر گریڈنگ میں سمجھوں تو میں انہیں دنیا میں بہت ٹاپ رینکنگ میں رکھتا تھا، وہ پاکستان تشریف لائے۔ اسلام آباد میں زمرد خان نامی ایک شخص نے ایک سویٹ ہوم بنایا ہوا تھا۔ سویٹ ہوم میں اس کے پاس 50 سے بلکہ سینکڑوں یتیم بچے بچیاں ہیں جنہیں وہ پالتا ہے، جن کا وہ باپ کہلاتا ہے۔ انہوں نے بھی ذاکر نائک صاحب کو ادھر آنے کی دعوت دی۔ ذاکر نائک صاحب اس یتیم بچوں کے گھر میں چلے گئے، اور جب بہت پیاری پیاری پھول جیسی 8-8 10-10 سال کی بچیاں سکارف سفید لیے اسٹیج پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے دستے مبارک سے وہ انعام لینے کے لیے آئیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اچانک ایک لفنگے اور آوارہ لڑکے کی طرح اسٹیج سے چھلانگ لگا دی، اور چھلانگ لگا کے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اس میں حرام ہے، یہ محرم نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ بڑی بڑی ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے، بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ، وہ ہندو غیر ملکی لڑکیوں کے ساتھ پراپر گپ شپ لگا رہا ہوتا ہے، پراپر ان سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ معصوم پھول جیسی کلیاں جو ہیں، جو اپنی والدہ اور والد کی شفقت سے پہلے ہی محروم ہیں، ان کے دل اور دماغ خالی ہیں، انہیں شفقت کا پتہ ہی نہیں ہے، اور زمرد خان انہیں شفقت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ذاکر نائک نے ان کے دل کیوں توڑے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا وہ اتنا جید علماء ہونے کے باوجود بالکل جاہل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری ضلالت ہو رہی ہے، ہماری پالیسی اور پوسچر میں فرق ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست شفقت اور ان کی طرز زندگی کو بالکل چھوڑ چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ اگر یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھو تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس جید علماء کے لیے کہ اس نے 10 بچے بچیوں کا جو دل توڑا ہے، یا 15 کا یا 20 کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ اس کی سزا اسے ضرور ملے گی اللہ کے حضور۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ذاکر نائک کے زمرد خان کے آگے ذاکر نائک ایک بونا ٹائپ شخصیت کے حامل ہیں۔ پورے پاکستان کی گورنمنٹ انہیں پروٹوکول دے رہی ہے، اور ان کی حرکت چیک کریں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ غیر ملکی خواتین سے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اور میرا ذاتی طور پہ خیال ہے، میں نے دیکھا نہیں پر مجھے اندازہ ہے کہ وہ غیر ملکی خواتین سے ہاتھ بھی ملا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مسلمان بچیوں سے وہ اتنا انہوں نے پردہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خود پوچھے۔ اور ہماری مسلمانوں کی تنزلی کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ یہ ہے، فلسطین میں آج جو شہادتیں ہو رہی ہیں، جو ایران میں شہادتیں ہو رہی ہیں، لبنان میں شہادتیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے علماء اکرام ہیں، اور یہ ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے، یہ اسلام کے بالکل برخلاف چلتے ہیں۔ انہوں نے وہ بچیوں کے سر پہ دست شفقت رکھنے سے یا انہیں انعام دینے سے انکار اس لیے کیا، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ان کی
دی گئی تعلیمات کی نفی کی. انہوں نے اسلام کیا پوری دنیا میں مطلب شرم سے اسلام کے جو لوگ عالم ہیں، جو مسلمان ہیں، بہت مسلمان بھی موجود ہیں، مومن ہیں، جو لوگوں سے شفقت فرماتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، انہوں نے ان سب کا چہرہ جو ہے نا وہ جھکانے کی کوشش کی. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو فوراً ملک بدر کیا جائے اور اس جیسی سلیبریٹی کو آئندہ پاکستان میں گھسنے نہ دیا جائے، اور اس کی دنیا میں کئی مسلمان جگہوں پہ ممانعت ہونی چاہیے اور اس پہ احتجاج ہونا چاہیے. اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.